میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ایک بار پھر ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلی خبر اور سب سے بڑی خبر, یہ صدیق ساجد صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے. صدیق ساجد صاحب کا میں تعارف کرا دوں تو بہت سینئر رپورٹر ہیں, جو نہیں پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسیشن جس کو PRA کہا جاتا ہے, اس کے جب یہ باڈی جو ہے وہ غیر فعال تھی تو جب دوبارہ فعال کیا گیا تو اس کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں. اور صدیق ساجد صاحب جو ہیں وہ یعنی اسپیکر آفس سے ریلیٹڈ یا نیشنل اسمبلی سے ریلیٹڈ یا جو چیئرمین سینٹ سے متعلقہ جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں وہ ان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط خبریں ہوتی ہیں. یعنی پارلیمنٹ کی راہداریوں میں کیا چل رہا ہے صدیق ساجد سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور جو پارلیمنٹ کی لابیز یعنی راہداریاں یعنی لابیز کے اندر جو ہوتی ہے وہ لابیز کے اوپر یہ ماسٹر گرپ رکھتے ہیں. ان کی خبر ہے جی, اور یہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی نامزد اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی اسپیکر قومی اسمبلی صدر ایاز صادق پر حملے کی سازش. فرماتے ہیں کہ اسپیکر کو زبردستی چیئر سے اتارنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. محمود خان اچکزئی نے آج اپوزیشن لابی میں اسپیکر کو دوران اجلاس کرسی سے زبردستی اتارنے کا مطالبہ کیا. اگر ہمیں اپنا حق لینا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا. اور اچکزئی کا موقف وہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں آگے کہ ابھی سب چلتے ہیں اور اسے زبردستی کرسی سے اتارتے ہیں. میں تو اسے اسپیکر نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. آج کل ویسے بڑا گا رہے ہیں. اچھا جی, اچھا بیرسٹر گور نے اور علی محمد خان نے اور عامر ڈوگر صاحب سمیت کئی رہنماؤں کی مخالفت. انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی کرسی پر حملہ پارلیمان اور جمہوریت پر حملہ ہوگا. یہ سب کر کے ہم پارلیمنٹ کے دروازے خود پر بند کر دیں گے. بیرسٹر گوہر آگے وہ لکھتے ہیں کہ اراکین کی مخالفت پر محمود اچکزئی خاموش ہو گئے. پھر جب انہوں نے اس پر ریئیکشن لیا اسپیکر صاحب کا تو وہ آگے سے اسپیکر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنا دفاع کرنا آتا ہے. رابطے پر اسپیکر ایاز صادق کا جواب, یہ اس قسم کی اوچھی حرکتیں کر کے اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں. اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا تو وہ یہ سب کریں گے. سوال, میں نے ہمیشہ جمہوری انداز میں ایوان کو چلایا اور آئین و قانون کی پاسداری کی. ایسی کسی بھی حرکت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اسپیکر قومی اسمبلی صدر ایاز صادق. یہ ہیں رویے ان کے, یہ ان کے اصلی چہرے ہیں. میٹر ان کا سب جوڈس ہے. آج رولنگ میں اسپیکر ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے, معاملہ کورٹ کے اندر ہے. اور عمر ایوب صاحب کا جو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا تو سپریم کورٹ نے کیس کو ریمانڈ کر دیا ہے ہائی کورٹ کو. وہ کیا فرما رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن کا کیس سب جوڈس ہے. مجھے کل بھی اسد کیسر صاحب اور عامر ڈوگر صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کا دیا. بٹ دوسری عدالتوں میں بھی کیس ہے, اس میں انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیس ریفر کر دیا بیک پشاور ہائی کورٹ کو. تو جب تک وہ سب جوڈس کا کلیئرٹی نہیں آتی تب تک میں پابند ہوں. آپ نہیں چاہتے کہ عمر ایوب واپس آئیں تو یہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے. بٹ اب دیکھیں اس کی وضاحت بھی کر دی تھی, لیکن وہ دل میں جناب جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کی جب انہوں نے یہ بات کی تو شاید دل پر چھریاں چل گئی تھیں, تو بڑے سیخ پاؤ ہو گئے. اور یہ ان کا بیسکلی انداز ہے اپنا حق لینے کا. کیا اسپیکر پر حملہ آور ہونے سے کیا جو عدالت میں کیس سب جوڈس ہے وہ اس کو ختم ہو جائے گا؟ بھائی اپنے عمر ایوب کو کہہ دیں جو کہ نااہل یافتہ مجرم ہے, اس کو کہیں کہ عدالت سے اپنی جناب کیس واپس لو. مسئلہ آپ کے گھر کا اندرونی ہے. آپ کو عمران احمد نیازی نے یعنی نامزد کیا ہے ایسا اپوزیشن لیڈر جو PTI جو ایسا جماعت اس کو تسلیم کرنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہی, اور تکلیف آپ غصہ نکالنا چاہ رہے ہیں صدر ایاز صادق صاحب کے اوپر. اور ویسے بھی محمود خان اچکزئی سے متعلق تو جتنی عزت افزائی آپ کی عمران خان کر چکا ہے پہلے ماضی کے اندر 2014 میں ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. یہی لوگ ہیں. آپ ایک طرف دیکھ لیں کہ وانا کے اندر جو سیکیورٹی فورسز کا جو آپریشن ہے کیڈ کالج کے اندر وہ جاری ہے. اس وقت تک 350 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہاں سے الحمدللہ بحفاظت نکال لیا گیا ہے. ابھی بھی تقریباً جو ہے 300 کے قریب لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کو نکالنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے. لیکن اس وقت
تقریباً 36 گھنٹے اس معاملے کو ہو چکے ہیں. کل صبح کا یہ واقعہ ہے, صبح سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور اس ٹائم تک اتنی دیر ہو چکی ہے, ابھی تک سہیل آفریدی صاحب اس متعلق کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کی. آپ کا صوبہ ہے, لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے صوبے پر توجہ یا لا اینڈ آرڈر کے اوپر توجہ مرکوز کرنے کی جگہ محترم جو ہیں وہ اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ جناب کرکٹ لیگ ٹورنامنٹ کے افتتاح کے لیے وہاں پر پہنچ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کی حرکتیں ہیں, یہ ان کا یعنی رویہ ہے. جیسے آپ دیکھتے تھے نا موویز کے اندر کہ جناب ایک جو ہے بادشاہ کا بیٹے کو جب بادشاہت ملتی ہے, وہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ پھر ڈائنیسٹی ڈوب جاتی ہے, وہ جو پوری سلطنت ہے وہ اس کو ڈبو دیتا ہے. تو خدا نخواستہ اگر ان کے ہاتھ تک یہ معاملات ہوں تو انہوں نے تو یہی کرنا ہے. لیکن سیکورٹی فورسز الحمدللہ وہ اس وقت وہاں پر اپنی جو بہادری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں, آپریشن کر رہے ہیں. اور یہ خدا نخواستہ اے پی ایس ثانیہ APS-2 کی کوشش تھی, جن کے رابطے اس وقت جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں, اور یہ ڈائریکٹ ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ کیا ہوا انہوں نے وہاں پر. تو وہاں پر یہ آپریشن کر رہے ہیں. اور جو کیڈٹ جو اس وقت نکلا ہے یعنی بچایا گیا ہے, وہ کیا کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں افواج سے متعلق, یہ سنیں. تو میرا نام رومان خان ہے اور میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. دہشت گردوں کا سانحہ ہوا تھا, کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا. ہماری فورسز کی بروقت کارروائی پر دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں ماشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. 5 بجے دہشت گردوں کی طرف سے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا گیا, جس میں ہماری پاک فوج کی بروقت کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اچھا, یہ کیڈٹ کی گفتگو آپ نے سنی. صوبے کے اندر تمہارے جو ہے حالات کیا چل رہی ہیں, تم اتنے یعنی غیر نون سیریس آدمی ہو, اتنے غیر سنجیدہ آدمی ہو کہ میں کیا کہوں اس پر تو اب تنقید کرتے ہوئے بندہ خود خوش شرم آ رہی ہے کہ اس پر میں کیا بات کروں, یہ اس قابل ہی نہیں اس پر بات کی جائے. بہرحال جی, اس وقت تو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا. یہ جب بن رہا تھا تو میں نے تو امید کا اظہار کیا تھا, میں نے کہا اللہ کرے وہ کام کرے. لیکن یہ صوبے کے اندر اس کے جو ہے وہ لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی, لوگ وہاں پر تڑپ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. اور اس کی حالت دیکھیں جی, یہ کبھی جناب فلاں عوام میں گھل مل گیا تو فلاں کر دیا تو فلاں کر دیا. کام کرنے والا کام کرو یار. کبھی جناب وہ بلٹ پروف ویسٹ جو ہے وہ بانٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کبھی گاڑیاں واپس کر رہا ہے, تو کام کرنے والے کرو, آپٹکس نہ دکھاؤ, عملی طور پر کوئی کام کرو جو نظر آئے. ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں, گٹروں کے ڈھکن تک نہیں ہے آپ کے صوبے کے اندر, حالات آپ کے کیا, اور عشق عمران کے اندر آپ مبتلا ہیں. پہلے کہتے تھے جی میں نہیں بناؤں گا, اب خیر چکر نہیں لگاتا اڈیالہ کا. اب اڈیالہ کے چکر پھر علیمہ خانم جو ہے وہ لگا رہی ہیں. اور آج جب وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے بڑے غصے میں تھے, بڑے جناب سیکھ پا تھے, اور آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے, آئیے سنیں. بے توقیری نہیں کرائی. اسلام آباد ہائی کورٹ شامل ہے اس توہین عدالت میں. ہم نے 20 درخواستیں دی ہیں توہین عدالت کی, کسی ایک میں بھی واضح حکم نہیں دیا انہوں نے, کسی کو نہیں بلا کے سزا دی. پچھلے 7 مہینوں سے یہ ہو رہا ہے. عدالت کا حکم ہوتا ہے یا نہیں مانا جاتا, اور عدالت کچھ نہیں کرتی. دیکھیں, آئین و قانون کی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کی, تو یہی بات جو ہے وہ آئین و قانون کی علیمہ خانم نے بھی کی. وہ کیا کہہ رہی ہیں, آئیے سنتے ہیں. اب تو اس وقت فری فار آل ہوا ہوا ہے, اس وقت تو قانون ختم ہو چکا ہے. آپ نظر آ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں 9واں اریسٹ وارنٹ ڈال دیں گے. تو دیکھیں, اریسٹ کرنا ہے نا, اریسٹ کر لیں گے. یہ آپ ان کو روک نہیں سکیں گے اریسٹ سے, کیونکہ یہ کسی وقت بھی کسی کیس میں رات کو فیصلہ کریں گے. آج ان کو اریسٹ کرنا ہے, وہ کر لیں گے. آپ سب کو پتہ ہے یہی ہونا ہے. اچھا, علیمہ خانم کی گفتگو آپ نے سن لی. اب علیمہ خانم جو ہے وہ آئین کی اور قانون کی بات کریں گے. اللہ کی شان دیکھیں, 7 مرتبہ نان بیلیبل ان کے وارنٹ اریسٹ جاری ہوئے ہیں, سمنوں کی تعمیل کی ہے, لیکن پھر بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی. تو یہ آئین اور قانون کی بات کرتی ہیں, یہ ان کی حالات ہیں. رہا سوال سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو یہ PTI کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں. عمر ایوب جو کیمپین لیڈ کر رہا ہے, الیکشن کیمپین اپنی اہلیہ کی, وہ دیکھیں اس کو جناب یہ گلیمرائز کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل, جس کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی اصلیت ہے. یہ آئین اور قانون کوئی والی بات نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کی صرف لفاظی ہے. عملی طور کے اوپر یہ لوگ سمجھ لیں کہ وارداتی ہیں. یہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں عدالت سے سزا یافتہ مجرم کو, اور اس کی جو ہے اس کی کیمپین کو جناب یہ پروموٹ کر رہے ہیں. اصل چاہیے تو یہ کیا خیبر پختونخوا علاقہ خیر ہے
کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی عدالتوں کی ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے لاگو نہیں ہوتے؟ اور رات سوال علیمہ خانم کا، تو علیمہ خانم کی حالات یہ ہیں جی کہ وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ میں نے اس عدالت کی جورسڈکشن چیلنج کی ہوئی ہے تو لہٰذا میں اس عدالت میں پیش نہیں ہو رہی۔ محترمہ، صادقہ آباد راولپنڈی کا مقدمہ ہے تو انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں ہی چلے گا نا، کو وہ فیصل آباد میں چلائیں، ہم اس کو کراچی میں چلائیں، پشاور میں چلائیں، کہاں چلائیں؟ جورسڈکشن آپ کس سے چیلنج کر سکتی ہیں؟ اگر غلط دفعات لگی ہوئی ہیں تو اس کو یعنی ایف آئی آر کو کوش کرنے کا حق بھی، جو اختیار بھی، وہ متعلقہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے پاس ہے۔ تو آپ کا عجیب ہی منطق ہے، آپ عجیب ہی گفتگو شروع کر دی آپ لوگوں نے۔ بہرحال جی یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی حقیقت ہے، اور میرے خیال سے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال مطابق جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے، ان کو جو دی جانے والی سہولت کاری ہے اور رعایت ہے، اس کو جو سمجھیں ختم جو ہے وہ میں اب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن نہیں، لیکن انہوں نے مجبور کر دیا سسٹم کو کہ ان کے ساتھ سخت جو ہے وہ سختی برتی جائے۔ اور آج بھی اڈیالہ کے باہر جو ہے انہوں نے اچھا میلہ لگایا ہوا ہے، اڈیالہ کے چانسلر سے ملاقات نہیں ہوگی، ماسی ویڑے کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے روئیں چیخیں یا پٹیں۔ راوی آج بھی اس وقت بھی چین چین لکھ رہا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ایک بڑے نفیس انسان تھے، ویسے تو یہ کالم لکھتے تھے، ٹیچنگ کرتے تھے، پھر انہوں نے اس کے بعد یعنی مسلم لیگ نواز میں جو نواز شریف صاحب کی تقاریر لکھا کرتے تھے، اور نواز شریف صاحب کی پھر انہوں نے ساری زندگی جتنی بھی تقاریر ہیں وہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ہی تحریر کی۔ اور یہ جو آخری تقریر تھی نواز شریف صاحب کی جو جلا وطنی کے بعد واپس وطن واپسی پر، تو وہ تقریر بھی انہوں نے جو ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ہی تحریر کی تھی، اور وہی ساتھ ان کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اور ہم نے تو دبئی سے یعنی اسلام آباد تک کا جو سفر تھا وہ ان کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال بڑے دھیمی مزاج کی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں نے دیکھا کہ پرانے ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی خاصے غمزدہ تھے۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب کو میں نے دیکھا، اس میں آپ نے یہ دیکھیں کہ بیچ میں عطا تارڑ صاحب تھے، سردار مہتاب خان صاحب بھی شریک تھے، اور دیگر بھی تمام واکس آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ بیوروکریسی تھی، جرنلزم تھا، ہر طرف سے لوگ وہاں پر شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی، اور 27ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دوں گا جو میرے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔